ٹھیک ہے. حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو یہ ہماری تحریک جو ہے وہ بحال لے جائے گی, تو فیبرری مارچ اس حکومت کے لیے کسی بھی طرح سے ٹف ہو سکتے ہیں, احتجاجی تحریکیں, اعلانات, دھمکیاں. دیکھیے اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے, غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. ایک اسکینڈل کی بہت بازگشت تھی سیٹ صاحب, کوئی کرپشن اسکینڈل, فیصل واوڈا صاحب نے بھی تاریخ دی اس حکومت کا آنے والا ہے, کچھ پک رہا ہے بیہائنڈ دا سینز, یہ سب پھل جھڑیاں ہیں یا کوئی نہیں؟ پھل جھڑیاں ہیں. کوئی ایسا میجر کرپشن اسکینڈل اگر ہوتا تو تھوڑی بہت تو ہوا ہوتی نا. ابھی فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ٹویوٹا کمپنی جو ہے اس کو کسی چلاکی کے ساتھ ٹینڈرنگ سے نکال دیا ہے اور والوں کو اکوموڈیٹ کر لیے. وہ پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی 6 ارب روپے کی 6-7 ارب روپے کی یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اچھا. اور جو ٹینڈر نوٹس تھا کہ جی بیڈنگ کریں, بتائیں کون کون سی گاڑیاں, اس میں یہ لکھا تھا کہ 1300 سی سی سے اوپر نہیں ہوگی گاڑی, کم ہوگی. اکارڈنگ ٹو فیصل واڈا 70-80 کروڑ کا اس میں نقصان ہے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ اس قسم کی کچھ بات چل رہی ہے کیا, اور مگر ایف بی آر کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے یہ کہ دیر از نتھنگ ان دس. اب فیصل واڈا اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے آئی ڈونٹ نو, مگر ہو سکتا ہے کہ somebody میں اس کیس کو آگے لے جائیں تو دین دے کوڈ بی اے پرابلم. ہو سکتا ہے فیصل واوڈا صاحب خود آگے بڑھ جائیں. ہو سکتا ہے بالکل, یو نیور نو. اچھا, کل کا جلسہ چلے وہ اس کے اوپر آپ کا تبصرہ, ہم نے پریڈکشن لے لی کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ دم خم نہیں ہے یا دلوں میں تیل نہیں ہے کہ اس طرح سے حکومت کو ڈرا دھمکا سکے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کی وہ دھمکی گراؤنڈ میں فیلڈ میں موجود ہے کہ جیسا پہلے ہوا پھر اب کی بار بھی ویسا ہوگا. مگر بیسکلی اس کو الاؤ کریں گے. دیکھیں نا آپ نے کہ ایک خاتون کے حوالے کر دیا انہوں نے پنجاب کی آرگنائزنگ, عالیہ حمزہ. جی. اب مطلب آئی ڈونٹ نو کہ عالیہ کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں ٹو آرگنائز سچ اے بگ تھنگ ان اے سٹی لائک لاہور, جہاں آلریڈی بڑی جو لوگ نکلتے زیادہ نہیں ہیں لوگ, اور کتنی آسانی کے ساتھ ڈی سی نے آرڈر کر دیا کہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا جی نہیں تک نیچے نہ سے, ٹھیک ہے نا. ہاں انہوں نے بس یہی ریزن دیے کہ ہم نے اس تاریخ سے اگر دے ور سیریس جی کہ مینار پہ ہم نے کرنا ہے تو یہ جاتے نا عدالت, وہاں جا کے کہتے جی 8 تاریخ سے پہلے فیصلہ دیں, بلائیں ان کو, یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. تو اگر یہ اگر اگریسولی کرتے جیسے انہوں نے اسلام آباد کے لیے کیا تھا, پھر فائنلی عدالت نے کہا آپ اسلام آباد ڈی چوک نہیں کر سکتے مگر یہاں کہیں اور کر لیں. یہاں بالکل ایسے لگتا تھا جیسے یہ صرف ڈرامہ ہی ہے, اچھا کرنا نہیں چاہتے, یا فکر مند ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہم نہیں کر سکیں گے. اچھا, عدالت کے حکم پر ڈی سی صاحب سے پوچھا گیا, پھر چیف سیکریٹری کو بھی بلایا گیا. اب کیا اگر انہوں نے انکار کر دیا تو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے جا کے رجوع کرتے کہ آپ ہمیں یہیں پر الاؤ کریں, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے, ایونٹ ہو رہا ہے, ریزنز جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. چیک تو کرتے نا, فائٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, ان کو پتا تھا کہ آخری وقت پہ ڈی سی نہ کر دے گا تو پہلے ہی چلے جاتے ہائی کورٹ کہ آپ ٹائم از رننگ آؤٹ, بلائیں ڈی سی کو, اسے کہیں آج فیصلہ کر کے دے, اگر ہمیں اجازت نہیں دینی تو کہے اور ریزنز ایکسپلین کرے آپ کے آگے, نہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں, ختم ہوئی بات. اچھا نہیں کیا نا. اب اگر اب جائیں گے تو فائدہ کیا ہے, اب انہوں نے نہ کر دیا, ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے تو اٹس ٹو لیٹ ٹو آرگنائز اے بگ جلسہ, اور اسی لیے چپ کر کے انہوں نے کہا ہاں جی اپنے اپنے علاقوں میں کر لیں آپ. راجہ صاحب نے یہی کہا ہے نا کہ جی اپنے اپنے علاقوں میں. تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا فکر یہ بھی ہے کہ شاید یہاں لوگ نہ نکلیں. دیکھیے ایک چیز یہ تو واضح ہو گئی نا کہ مہنگائی جو ہے اتنی اب چوب نہیں رہی جیسے پہلے تھی, اور گورنمنٹ تو بہت شور ڈالا ہے, واہ ہم نے کیا کر دیا, انفلیشن گر گئی, سنگل ڈیجٹ میں لے آئے, سنگل ڈیجٹ میں ہو جائے. آج وہ ایک کریڈٹ ایجنسی فچ ہے اس کا بھی آ گیا ہے, اور بڑے جناب ڈول بجے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بھی نا, تو اس لیے تو اب وہ لوگ جو ہے نا دیو گاٹ یوز ٹو, تکلیف ہے مگر دیو گاٹ یوز ٹو اٹ. تو اب وہ میرا خیال ہے ادھر سے مریم لگی ہوئی ہے پنجاب کو گھیرنے میں. دیکھیے کام کر رہی ہے نا, بھاگ دوڑ کر رہی ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت کرنا چاہیے. وہ کر کیا رہی ہے؟ ہاں یہ صرف شو آف ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے یا کچھ حقیقت میں بھی ہو رہا ہے, ہم اس پہ کریں گے باقاعدہ سیر حاصل. کل کے لیے کوئی پلاننگ کریں, سروے کر لیتے ہیں اس وقت, پبلک سروے کر لیتے ہیں پبلک لیول پہ. تو چلے وہ جو ایک چیز کہیں دھری کی دھری رہ گئی وہ مذاکرات کی میز تھی سیٹھی صاحب, بڑی سجی, تبصرے آپ نے بھی کیے, سب نے کیے, ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے. وہ پی ٹی آئی جو کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر آ نہیں رہی تھی یکدم آئی اور پھر یکدم نکل بھی گئی.
اب وہ مذاکراتی کمیٹیاں اگر تحلیل کر بھی دی گئی ہیں عرفان صدیقی صاحب کے بقول، لیکن ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ وہ قائم ہے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ یہ دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے رابطے میں ہیں. وہ پی ٹی آئی والے ادھر اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پر الگ اجلاس کر رہے ہیں اور ادھر بیک ڈور سے رابطے میں بھی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اصل میں ہے کیا؟ آپ نے وہ سنا اعظم سواتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں میں کنونس کروں گا ان کو بات کے لیے. نہیں وہ تو اس سے زیادہ بات کر رہے ہیں نا. وہ اب جیل سے باہر آئے ہیں، 4 مہینے رہ کے آئے ہیں، باہر آئے ہیں اور آتے سار انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں عمران خان کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کراؤں گا. یار یہ بہت بڑا بیان ہے. مطلب عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات کراؤں گا اور یہ معاملے جو ہیں ان کو طے کراؤں گا. چلے کے بعد ہو سکتا ہے ایسی کیفیت ہو جاتی ہو. ہاں چلے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کسی صورت میں بھی عمران خان کو آرمی چیف نہیں ملے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا موقف یہ ہے کہ اس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ اس. گورنمنٹ ہے اور نہ گل کرو. اچھا. اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جو آلریڈی بن گئی ہے آپ آئیں بات کریں وہاں. اچھا. میں نے تو پی ٹی آئی کو اس پلیٹ فارم سے ایڈوائس بھی یہ کی تھی کہ تسی من جاؤ گورنمنٹ دی لیجیٹمیسی نہ لیجیٹمیسی تو بنو یا نہ منو تو بیٹھے رہیں. اچھا. مگر آپ انہیں یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کس قسم کی کمیشن بنائیں گے. اوکے. اچھا. ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیں، وہ جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ لے لیں. آپ کی جو پروپوزل ہے اس میں جتنی چیزیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. ان کو لائیں تو صحیح میدان میں، وہ تو میدان میں آنا ہی نہیں چاہتے اور آپ ان کو موقع دے رہے ہیں ویسے ہیں کہ یہ کرو نہیں تو ہم نہیں آئیں گے. تو وہ تو بڑے خوش ہیں. آپ کسی رسی سے باندھ دیں اور پھر ہانکیں کوئی جی تسی یہ بھی چیک کرنا جی کہ کر لو، یہ بھی چیک کرنا یہ بھی کر لو، ایتھے بھی کرنا. اے ساڈی جڑے ہیں نا 2 انسیڈنٹس ان کو تو چیک کرنا ہی کرنا. اس میں اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں. اس کو بھی آپ ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں تھوڑا آؤ تو صحیح میدان ہے. اور یہ پی ٹی آئی والے فالنگ انٹو دا ٹریپ. جی. اور ابھی بھی میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ جو لاجک میں کہہ رہا ہوں یہ ان کو سمجھ آ جائے گی اور پی ٹی آئی واپس چلی جائے گی اور گورنمنٹ ول دین ادھر ادھر بھاگنے کی. اچھا. یہ رستہ ہوگا. ہاں. اور ایسے اور یہ اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی ہے اب آپ دیکھیے گا نا کہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ گڈھا پور صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب کچھ چند دنوں کے لیے سواتی صاحب آئیں گے جائیں گے، میڈیا ان کے پیچھے پیچھے پھرے گا، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. خبر بنا دی ہے سواد لینے کے لیے سواتی صاحب نے. کچھ بھی نہیں. سواتی صاحب کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں کہ وہ اس قسم کا کام کر سکے. اچھا. تو جن کی اہمیت ہے انہوں نے مطالبہ کر دیا نئے انتخابات کا اور انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت استعفیٰ دے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم بھی بھاگ کر مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے. اور اب یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نئے انتخابات کروا کر دھاندلی کا داغ دھویا جائے. مولانا نے ملاقات میں یہ مطالبہ کیا ہے. کیا چاہتے ہیں مولانا؟ مولانا کو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر کل الیکشن ہوتی ہے ٹھیک تو مولانا صاحب کو جتنی سیٹیں پچھلی الیکشن میں لی ہیں شاید اتنی بھی نہیں ملی اگر ابھی وہ الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں. مگر انہوں نے اپنا ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہے نا. اکیلے تو ان کی بات نہیں سنتے. 26 کے اوپر انہوں نے اپنی جو ڈیمانڈ تھی کہ وہ جو ریسٹور کی جائے پرانا قانون اور آن دی رجسٹریشن والا مدرسہ، انہوں نے آدھی بات تو منوا لی نا اپنی. جی ٹھیک. تو اب یہ وہ بات تو ختم ہو گئی ہے. جو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریئل بات ہے وہی بات ہے جو پیپل پارٹی کہہ رہی ہے نون لیگ کو. کیا کہہ رہی ہے پیپل پارٹی؟ کہ ہم نے 3 4 5 سیٹیں لی ہیں مر کے پنجاب میں، وہاں کے جو علاقے ہیں وہاں ہمارے والے کیے جائیں، وہاں کے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جائیں، ہم وہاں ایس ایچ اوز ہم اپنا کام کریں، وہاں اپنا ووٹ پکا کریں، وہاں اگلی دفعہ تو شاید وہ بھی نہیں ملنا. مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مینو تسی کیڑی پاور دیتی ہے، کیڑے فنڈز دیتے ہیں ٹو ڈیولپ مائی ووٹ بینک. اسی لیے بات ہوگی جو ابھی شہباز صاحب گئے ہیں نا تو وہ موٹی موٹی بات کرنے گئے ہیں. اسی لیے مختصر وہاں کوئی نیگوسیشن نہیں ہونے گئی. میں بتا دوں وہاں کچھ ڈن کرنے گئے تھے شہباز صاحب. ہوا میرا خیال ہے ہو گیا ہوگا مختصر میٹنگ. ہاں وہ میرا خیال ہے مولانا بلوچستان میں بھی چاہتے ہیں کچھ اور یہاں کے پی میں بھی. ان دونوں کی سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تو سیکیورٹی پہ ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. بیکاز سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کے پی میں ہونا ہے یا جو بلوچستان میں ہونا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجودہ نظام اور سیٹ اپ کو نہیں مانتے، نئے انتخابات کرا کے دھاندلی کا داغ دھویا تو وہ یہی کہیں گے تو پھر مانیں گے نا. اگر یہ نہ کہیں تو پھر مانا کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایشو یہی ہے کہ بھئی کے پی کے اندر گورنرشپ تو دو.
اگر آپ نے پنجاب میں PPP کو گورنرشپ دے دی ہے تو یہاں تو ہمیں گورنرشپ تو دو نا یار. اگر آپ نے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں تاکہ ہمارا بھی اڈا ہو یہاں, کوئی ہمارا تو اڈا ہی کوئی نہیں. ہاں لیکن یہ کیسا وقت آیا ہے مولانا پہ کہ مولانا ایک عرصے سے جو چاہتے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا. کیا کانفیڈنس ہے اس حکومت کو مولانا کے حوالے سے پریشانی کا شکار کبھی نہیں ہوتی؟ اور پرابلم کیوں نہیں ان کو دی جا رہی؟ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اوکے سو کیونکہ دیکھیے نا وہاں جو مولانا کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے, نیشنل سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں طالبان کو ایک طریقے سے ہینڈل کرنا, مولانا کہتے نہیں ایسے نہیں کرنا. کانفلکٹ ہے یہاں پر. تو یہ بیسک ایشو یہ ہے. گورنر کے تو ذریعے فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے نا وہاں, تو یہ اب مولانا کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے, آپ کو گورنر بنا دیا تو آپ تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہاں آن دیز ایشوز یو میں کریٹ پرابلمس فار اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت سے جو حل طلب معاملات ہیں ان میں چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی بھی ہے جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف تنقید کا نشانہ حکومت کو بنا رہی ہے کہ یہ سیریس دکھائی نہیں دے رہے. لیکن اب کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے, اور وہ نظر آنا یہ شروع ہوا ہے کہ اس پہ آپ تبصرہ بھی کر چکے ہیں کہ کون موضوع امیدوار ہو سکتا ہے. قاضی فائزی صاحب جب چیف جسٹس کی کرسی سے الگ ہونے والے تھے تو یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. اب وہ دوبارہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں سیٹھی صاحب. میں نے سنا 3 نام آ رہے ہیں. جی, ناصر الملک صاحب اور تصدق جیلانی صاحب بھی ہیں اس میں. 3 نام جو اس وقت میڈیا میں گھوم رہے ہیں جی, وہ تصدق جیلانی صاحب اور ناصر الملک صاحب اور قاضی فائزی صاحب موسٹ فیوریٹ, ہاٹ فیوریٹ. اچھا اب آئیے جی, جہاں تک ناصر الملک صاحب ہیں, یہ عمران خان صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا ایز ہیڈ آف اے جوڈیشل کمیشن ٹو فائنڈ آؤٹ کہ الیکشن 2013 کی اور 35 پنچر کا جو الزام تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. اچھا. اور انہوں نے 6 مہینے لگائے, پوری انویسٹیگیشن کی اس کمیشن نے, اور کہا کہ 1913 کے الیکشنز جو تھے 2013 کے they were free and fair. اوکے, اور 35 پنچر جو صاحب بالکل غلط الزام تھا. اچھا. تو مگر اور خان صاحب بڑے کھسیانے تھے اس وقت. اوکے. تو آئی واز دیئر ان دا کمیشن نا, میں گیا تھا وہاں. اچھا. تو مجھے پتا ہے. اچھا, تو خان صاحب تو ابھی بھی ناصر الملک کو انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ یہ ان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. اگر ناصر الملک کو وہ لگاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر, میرا خیال ہے کہ ناصر الملک صاحب شاید ایکسیپٹ نہ کریں, اور تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ شاید نہیں کریں گے. اچھا. اب آ جائیے آپ قاضی فائزی صاحب. قاضی فائزی صاحب, وہ تو عمران کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, PTI تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گی. تو اب یہ ہے کہ اگر دھکا کے ساتھ کرنا ہے سارا کچھ تو اور بات ہے, مگر انہوں نے دیکھا نا کہ ججز کے اوپر کتنا شور پڑا ہے, اور ابھی آپ ہی نے کہا کہ جی پتہ نہیں شاید کوئی احتجاج بھی ہوگا, مہم چلے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تحریک چلنے والی ہے. تو میرا خیال ہے دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کوئی ایسا شخص لے کے آئیں جس کو PTI اس کو ٹارگٹ نہ کرے. بعد میں بھی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بیکاز اگلی الیکشن تو کافی دور ہے, اٹس کوائٹ فار اوے. ٹھیک ہے, چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نہیں ہو سکتے اور تیسرا نام PTI کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, تو پھر چوتھا نام بھی کوئی. میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید نہیں چاہیں گے, ایکسیپٹ نہ کریں. اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو ٹھیک ہے. آئی تھنک فرینکلی ان دونوں میں سے عمران کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے ٹو ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب.